بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تکمیل الاجر فی القراءات العشر، سبق نمبر 21۔ حمزہ پر وقف کرنے کے بارے میں حمزہ اور ہشام کا مذہب۔ جو حمزہ کلمہ کے بالکل شروع میں ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی زائد حرف بھی نہ ہو، اور اسی طرح وہ التعریفی اور ساکن منفصل کے بعد بھی نہ ہو، تو اس کو صرف تحقیق سے پڑھتے ہیں، اور شاطبیہ اور تحسیر کے طرق سے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے ان وغیرہ۔ اور باقی جو حمزہ حقیقتاً کلمہ کے درمیان میں ہو یا کسی زائد حرف کے سبب درمیان والا ہو گیا ہو، جیسے یسألون اور لأولاہم وغیرہ، تو اس میں صرف حمزہ، اور جو کلمہ کے آخر میں ہو جیسے القبأس ان وغیرہ، تو اس میں ہر جگہ ہشام اور حمزہ دونوں وقفاً تخفیف کیا کرتے ہیں۔ پس طلباء کو چاہیے کہ آخر والے حمزہ کے حکم کو ہشام اور حمزہ دونوں کے لیے اور باقی حمزوں کے حکم کو صرف حمزہ کے لیے تصور کریں۔ واضح ہو کہ ان تمام حمزوں کی اصولی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ اول ساکنہ، الف جس کا سکون لازمی ہو، اس کا ہر جگہ پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف مد سے ابدال کرتے ہیں، جیسے اقرا، نبی، یعلمون، وبیر، فاعو، واتمروا، قالاتونی، قالوتنا۔ فائدہ: نبیہم اور انبیہم میں ابدال کے بعد ہا کا ضمہ اور کسرہ دونوں جائز ہے، اور صاحب نشر کی رائے پر ضمہ اولیٰ ہے اور قیاس کے زیادہ موافق ہے۔ رئیا اور تؤوی اور رؤیا کا وغیرہ، ان میں ابدال کے بعد بعض کے قول کی بنا پر اظہار، ریا، تووی، رویا، اور بعض کے قول پر ادغام، ریا، تووی، رویا ہے، لیکن ریا اور تووی ہی میں ابدال و ادغام اور رویا میں ابدال و اظہار قوی تر ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حمزہ پر وقف کرنے کے بارے میں حمزہ اور ہشام کا مذہب بیان کے عنوان سے بالکل واضح ہے کہ یہ بیان امام حمزہ کوفی اور سیدنا ہشام جو ابن عامر شامی کے راوی ہیں، تو ان حضرات کی قراءات کے متعلق ہے، یعنی ایک پوری قراءت ہے اور دوسری روایت ہے۔ امام حمزہ رحمہ اللہ کی پوری قراءت اور ابن عامر شامی رحمہ اللہ کے راوی سیدنا ہشام کے متعلق یہ بیان ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو حمزہ کلمہ کے بالکل شروع میں ہو، جیسے ان وغیرہ یا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ان اللہ یأمر، تو جو حمزہ کلمہ کے شروع میں ہے، بالکل شروع میں ہے، یعنی اس سے پہلے نہ ال ہو، التعریفی ہو، اور نہ ہی کوئی اس سے پہلے کوئی زائد حرف ہو، بالکل حمزہ کلمہ کے شروع میں ہوگا، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو تحقیق سے پڑھیں گے۔ اور یہ بیان حمزہ اور ہشام کے لیے ہے، اور حمزہ پر وقف کریں گے تو پھر یہ بیان جو ہے وہ جاری ہوگا، اس بیان کی کوئی نہ کوئی صورت اس میں اور اس کے مطابق وجوہات اس میں جاری ہوں گی۔ تو اور جو حمزہ کلمہ کے درمیان میں ہو، حقیقتاً درمیان میں ہو، یا کسی زیادہ حرف کے سبب درمیان والا ہو گیا ہو، جیسے یسألون لأولاہم وغیرہ، تو اس میں وقفی وجوہات صرف امام حمزہ کے لیے ہوں گی۔ جو حمزہ درمیان میں ہے اس میں وقفی وجوہات، وقفی اختلاف صرف امام حمزہ کے لیے ہوگا۔ اور جو کلمہ کے آخر میں ہو، جیسے الخبأس ان وغیرہ، تو اس میں وقفی وجوہات جو ہیں وہ امام حمزہ اور سیدنا ہشام دونوں کے لیے ہوں گے۔ یعنی حمزہ کلمہ کے شروع میں ہے اور اس پر وقف کریں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تحقیق سے پڑھا جائے گا۔ اور جو اگر درمیان میں ہے
حقیقتاً درمیان میں ہے، جیسے یسألون، یا کسی زائد حرف کا سبب درمیان میں ہے، جیسے لأولاہم یا بآیاتنا لأنفسہم. تو اس میں اختلاف جو ہوگا وقفاً وہ صرف امام حمزہ کے لیے ہوگا، اور جو کلمہ کے آخر میں ہو جیسے الخباسوین، تو اس میں وقفی وجوہات امام حمزہ اور سیدنا ہشام دونوں کے لیے ہوں گی. تو یہ بات ذہن نشین کریں، آگے ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ہم نے خود اب اس میں سوچنا ہے، کلمہ میں حمزہ کی جگہ کو دیکھتے ہوئے ہم خود فیصلہ کریں گے کہ یہ اختلاف کن کن حضرات کے. پھر آگے بتایا گیا کہ اس میں تمام حمزوں کی اصولی طور پر 3 قسمیں ہیں. اول ساکنہ، پہلی قسم ہے اول ساکنہ، یعنی وقفاً اگر حمزہ ساکن ہو رہا ہے اور اس سے ماقبل جو حرف ہے وہ متحرک ہے، تو یہ پہلی قسم ہے. اگر حمزہ بذات خود ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلا حرف متحرک ہے تو وہ پہلی قسم ہوگی. اس کا اختلاف یا اس کی وجوہات ہم پہلی قسم میں تلاش کریں گے. تو اول ساکنہ، پھر اس کے 2 جز بنائے ہیں کہ الف جس کا سکون لازمی ہو، یعنی وہ حمزے کہ جن پر قرآن پاک میں جزم ہے، جو ہیں ہی ساکن، تو اس میں کہتے ہیں ہر جگہ صرف ابدال ہے، ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق صرف ابدال ہے. جیسے اقرا سے اقرا، نبی سے نبی، یعلمون سے یعلمون، وبئر سے وبیر، ایسے ہی فاو واتمرو قالاتونی قالوتینا. تو جو حمزے قرآن پاک میں جن حمزہ جات پہ جزم ہیں، جو ہیں ہی ساکن، وہ جز الف کے تحت آئیں گے، اس میں صرف ابدال ہے. اگر ما قبل زبر ہے تو الف سے ابدال، حمزہ سے ما قبل زیر ہے تو یا سے ابدال، حمزہ سے ما قبل حرف پر اگر پیش ہے یعنی ضمہ ہے تو واو سے ابدال. اور انبئہم اور نبئہم، ان دو میں ابدال کے بعد ہاں کا ضمہ و کسرہ پڑھنا دونوں جائز ہے. انبیہم، نبیہم. اور رؤیا تؤوی، رؤیا کا وغیرہ، ان میں بعض قول پر ابدال ہے، ریا تؤوی رؤیا، اور بعض قول پر ادغام ہے، ریا تؤوی رؤیا. لیکن ریا اور تؤوی بھی ابدال و ادغام، اور رؤیا میں ابدال و اظہار قوی تر ہے. یہ بالکل واضح ہے. جی آگے پڑھیں. با جس حمزہ کا سکون عارضی یعنی وقف کے سبب ہو تو یہ بھی اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف مد سے بدل جاتا ہے. یہی اکثر کا مذہب ہے، اور بعض کی رائے پر اس قسم میں دوسری وجوہ بھی ہے، جن کی تفصیل یہ ہے. زبر والے میں صرف ابدال ہے، جیسے بدا قری، زبر کے بعد زیر اور پیش والا حمزہ الف کی صورت میں ہو، جیسے ملائی، ملاؤ وغیرہ، تو اس میں اکثر کے مذہب پر الف سے ابدال، اور بعض کے مذہب پر روم کے ساتھ تصحیح. زبر کے بعد زیر والا حمزہ یا کی صورت میں ہو، جو صرف من نبئی انعام رکوع 4 میں ہے، تو اس میں 4 وجوہ ہیں: الف سے ابدال، روم کے ساتھ تصحیح، یا ساکنہ سے ابدال نبئی، اسیا میں روم. زبر کے بعد پیش والا واو کی صورت میں ہو، جیسے اتوقع وغیرہ، تو اس میں 5 ہیں: الف سے ابدال، اتوقع، روم کے ساتھ تصحیح، واو سے ابدال اور اس میں سکون. اتوقع، اس واو میں اشمام، اس واو کے پیش میں روم. زیر کے بعد زیر والے میں 3 ہیں. جمہور کے مذہب پر یا ساکنہ سے ابدال، یعنی شاطی، اس صورت میں روم نہ ہوگا. اس صورت میں روم نہ ہوگا. حمزہ میں روم کے ساتھ تصحیح. اخفش کے مذہب پر یا کے زیر میں روم، کیونکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ حمزہ کو اولاً زیر والی یا سے بدلا گیا ہے، پھر وہ یا وقف کے سبب ساکن ہو گئی.
زیر کے بعد پیش والے میں 4 ہیں، جمہور کے مذہب پر یا ساکنہ سے ابدال، ابری روم کے ساتھ حمزہ کی تسہیل، اخفش کے مذہب پر اس یا میں اشمام، یا میں روم کیونکہ وہ حمزہ کو پیش والی یا سے بدل کر ساکن پڑھتے ہیں، پیش کے بعد زیر والے میں 3 ہیں، جمہور کے مذہب پر واو ساکنہ سے ابدال، ولولو بعض کی رائے پر دوسرے حمزہ میں روم کے ساتھ تسہیل، اخفش کے مذہب پر واو میں روم، اخفش کے مذہب پر اس واو میں روم، پیش کے بعد پیش والے میں 4 ہے، واو سے ابدال، منہم اللولو دوسرے حمزہ کی تسہیل روم کے ساتھ، اخفش کے مذہب پر واو میں اشمام پھر روم۔ جی، تو یہ حمزہ پر وقف کرنے کے بارے میں حمزہ اور ہشام کے مذہب کی ہم پہلی قسم کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں۔ تو پہلی قسم اول ساکنہ، اس کا جز با، جز الف تو وہ ہے، جز الف کے تحت وہ کلمات آئیں گے جن پر ہے ہی جزم، جو ہے ہی قرآن پاک میں ساکن۔ اب جز با میں وہ کلمات لا رہے ہیں، عنوان سے واضح ہے کہ با جس حمزہ کا سکون عارضی یعنی وقف کے سبب ہے، یعنی حمزہ تو حرکت والا ہے لیکن جب وقف کریں گے تو وہ ساکن ہو جائے گا، جیسے مالائی سے مالا، اتوکعو سے اتوکع، تفتعو سے تفتع، یبدعو سے یبدع۔ تو اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ چند قسمیں بنا کر ان کی وجوہات بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں با جس حمزے کا سکون عارضی یعنی وقف کے سبب ہو تو یہ بھی اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف مد سے بدل جاتا ہے، یعنی اس میں ایک وجہ تو پکی ہے کہ ابدال ہوگا، جیسے ہم نے جز الف میں ابدال تھا جس حمزے کا سکون لازمی یعنی لازمی ہو، تو اس کی طرح اس میں بھی ایک وجہ تو پکی ہے کہ ابدال ہوگا، اور ابدال کے ساتھ ساتھ باقی وجوہات بھی ہوں گی ہر صورت کی الگ الگ۔ اس کی تقریباً 8 صورتیں بنائی گئی ہیں، تو وہ 8 صورتیں آگے ہم ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر حمزہ پہ زبر ہے، کلمہ کا آخر میں زبر والا حمزہ ہے تو اس میں وقفاً صرف ابدال ہے، جیسے بدآ سے بدا، قریٰ سے قری۔ اگر حمزہ پہ زبر ہے تو وقفاً صرف ابدال ہے، جیسے بدآ سے بدا، تبرأ سے تبرأ، اذ تبرأ الذی، تو علی ھذا القیاس۔ ایسے ہی اگر صورت نمبر 2، زبر کے بعد زیر پیش والا حمزہ اگر الف کی صورت میں ہے، حمزہ کی لکھنے میں کئی صورتیں ہیں، بعض دفعہ حمزہ لکھا ہوتا ہے یا کی صورت میں، بعض دفعہ واو کی صورت میں، اور بعض جگہ الف کی صورت میں، اور جو الف واو یا جیسا نہ ہو اس سے کہتے ہیں بے صورت حمزہ، اور نورانی قاعدہ میں بھی یہ شکلیں بتائی ہوئی ہیں، وہاں مقطعات کی تختی سے ذرا اوپر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل یا، حمزہ بشکل واو، تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حمزہ لکھنے کے اعتبار سے اس کی کئی شکلیں ہیں اور شکلوں کے اعتبار سے وجوہات میں تبدیلی ہوگی۔ تو اگر زبر کے بعد حمزہ زیر پیش والا حمزہ الف کی صورت، اگر زبر کے بعد زیر پیش والا حمزہ الف کی صورت میں ہو، یعنی حمزہ سے پہلے زبر ہو اور حمزہ پر یا تو ضمہ ہو یا حمزہ کے نیچے یا تو کسرہ ہو اور شکل اس کی الف جیسی ہو، تو اس میں 2 وجوہ ہیں۔ الف سے ابدال، ملائی سے ملا اور ملاؤ سے ملا، روم کے ساتھ تسہیل۔ روم کیا ہوتا ہے؟ حرکت کے 3 حصے کر کے 1 پڑھنا 2 نہ پڑھنا، یعنی حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنے کو روم کہتے ہیں، اور اس میں بھی تسہیل کرنی ہے، نرمی سے تسہیل کہتے ہیں، حمزہ کو نرمی سے پڑھنا۔ تو روم کیسے ہوگا؟ مالائی مالاؤ، تو اس میں 2 وجوہ ہیں، ملائی سے ملا الف سے ابدال، اور روم کے ساتھ تسہیل مالائی۔
ایسے ہی ملاؤ کو ملا اور مالاؤ مالاؤ. آگے تیسری صورت، زبر کے بعد زیر والا حمزہ یا کی صورت میں ہو، جو صرف انعام رکوع 4 میں ہے. یعنی قرآن پاک میں ایسی صورت صرف ایک جگہ پائی گئی ہے. اس میں 4 وجوہ ہیں. الف سے ابدال، نبا، غوں کے ساتھ تسہیل، نبائی نبائی من نبا المرسلین. یا ساکنہ سے ابدال، نبئی، یا کے زیر میں روم، نبائی نبائی. اب یا کے زیر میں روم کریں گے، نبائی. حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنے کو روم کہتے ہیں. زبر کے بعد پیش والا واو کی صورت میں ہو، جیسے اتوقعو، یبدأو، تفتأو. تو زبر کے بعد پیش والا حمزہ واو کی صورت میں ہو تو اس میں 5 وجوہ ہیں. الف سے ابدال، اتوقع، راؤں کے ساتھ تسہیل، اتوقع. جیسے میں نے عرض کیا، روم کہتے ہیں حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا اور اس میں بھی تسہیل کرنی ہے، اتوقع. واو سے ابدال، اس میں سکون، اتوقع، یبدو، تفتو. اور ایسے ہی حمزہ کا واو سے ابدال، واو میں روم. پہلے تھا حمزہ میں روم، اب ہے حمزہ کا واو سے ابدال، واو میں روم. اتوقع اتوقع، یبدو، تفتو. اور روم کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا تہائی حصہ، حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا ہے تو ظاہر اس کی آواز بھی تھوڑی ہوگی. حرف واضح ہوتا ہے حرکت سے، جب تہائی حصہ ادا کرنا ہے تو اس کی آواز بھی کم ہوگی اور اس کو قریب بیٹھنے والا سنے گا، دور بیٹھنے والا روم کی آواز نہیں سنے گا. حمزہ کا واو سے ابدال، واو میں اشمام. اشمام کہتے ہیں ہونٹوں کو ملانا، یعنی اس کی اطراف جو ہوں گی وہ ملی ہوں گی اور بیچ کھلا ہوگا، یعنی ہونٹوں کو گول کرنا. تو اس کا تعلق صرف دیکھنے سے ہے، اشمام کی آواز نہیں ہوتی، صرف دیکھنے سے تعلق. اتوقع، یعنی حرف کی آواز بند ہونے کے بعد بھی ایک آدھ سیکنڈ ہونٹ گول رہے ہیں. اتوقع. پانچویں صورت، زیر کے بعد زیر والے میں 3 ہے. یا ساکنہ سے ابدال، شاطی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں ان ساری صورتوں میں یہ جو با جس حمزہ کا سکون عارضی یعنی وقف کا سبب ہو، اس کی تقریباً 8 صورتیں ہیں اور ساری صورتوں میں ایک وجہ تو پکی ہے کہ پہلی وجہ ابدال ہی ہوگا. یا ساکنہ سے ابدال، شاطی. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں روم نہیں ہوگا. پھر آگے جا کے یہ مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اخفش کے لیے روم بھی جائز ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں زیر کے بعد زیر والے اگر صورت ہے تو اس میں بعضوں کے ہاں روم جائز ہے اور بعضوں کے ہاں روم کرنا صحیح نہیں. تو بہرحال عبارت سے کم از کم یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یا ساکنہ سے ابدال، شاطی. اس صورت میں روم نہ ہوگا، روم کے ساتھ تسہیل، شاطی شاطی. یا کی زیر میں روم، اخفش رحمہ اللہ کے وجہ پر یا کی زیر میں روم. آگے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ کیونکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ حمزہ کو اولاً زیر والی یا سے بدلا گیا، پھر وہ یا وقف کے سبب ساکن ہو گئی. تو بہرحال اس میں 3 وجوہ ہیں. یا ساکنہ سے ابدال، شاطی، روم کے ساتھ تسہیل، شاطی. یا کی زیر میں روم، شاطی شاطی. زیر کے بعد پیش والا حمزہ جیسے ابرئ، اس میں 4 وجوہ ہیں. یا ساکنہ سے ابدال، ابرئ، روم کے ساتھ تسہیل، ابرئ ابرئ ریو ابرئ. یا ساکنہ سے ابدال 3 اور 4. یا کے اس یا میں روم، اس یا میں اشمام. روم
ابری ابری ابری. اور اشمام کیسے ہوگا؟ یا ساکن پڑھ کے حرف آواز بند ہونے کے بعد، حروف ختم ہونے کے بعد ہونٹ گول ہی رہیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے، آواز بند ہونے کے بعد ہونٹ گول کریں گے، اور اس کا کوئی آواز نہیں ہے، صرف دیکھنے سے تعلق ہے. وَمَا أُبَرِّي، ایک آدھ سیکنڈ کے لیے ہونٹ گول کر دیں کلمہ پورا ہونے کے بعد. پیش کے بعد زیر والے میں 3 ہے، جیسے وَلُؤْلُؤٍ، پیش کے بعد زیر والا جیسے وَلُؤْلُؤٍ. تو ہاں، حمزہ کا واو سے ابدال، ولولو. اب اس میں ولؤلؤٍ میں 2 حمزے ہیں. پہلا تو ہے ہی ساکن ولو، قرآن پاک میں وہ حمزہ جو جزم والا ہے، تو اس میں تو صرف ابدال ہے. آخر میں جو حمزہ ہے کیونکہ وہ وقف ساکن ہو رہا ہے، تو اس میں 3 وجوہ ہیں. واو ساکنہ سے ابدال ولولو، روم کے ساتھ تسہیل ولولوئی ولولوئی. اور تیسری حمزہ کا واو سے ابدال، واو میں روم ولولو. پیش کے بعد پیش والا جیسے منہم اللؤلؤ، اس میں 4 ہے. واو ساکنہ سے ابدال منہم اللؤلؤ، روم کے ساتھ تسہیل منہم اللؤلؤ لولو. حمزہ کے واو سے ابدال، واو میں روم منہم اللؤلؤ لولو. حمزہ کے واو سے ابدال، واو میں اشمام، اینڈ پہ واو ساکن پڑھ کے کلمہ پورا ہونے کے بعد ہونٹوں کو گول کریں گے ایک آدھ سیکنڈ. منہم اللؤلؤ، واو پڑھنے کے لیے وہ ویسے ہی ہونٹ گول ہوں گے، واو ساکن، تو آواز ختم ہونے کے بعد بھی ایک آدھ سیکنڈ کے لیے ہونٹ گول ہی رہیں گے. تو یہ ہماری پہلی قسم پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. اس کوشش کریں گے کہ اس بیان کے ہم 3 سبق بنائیں، اور پھر اس کے بعد اس کا اجرا بھی کریں. کچھ انشاءاللہ 1 سبق یا 2 سبق اس میں وہ اجرا کے ہوں گے، تاکہ یہ بیان واضح ہو جائے. قرآن پاک کے کلمات کو ہم لے کے پھر اس میں بتایا جائے گا کہ اس میں کون سی قسم ہے، پھر اس قسم کی کون سی صورت ہے، کون سا جز ہے جس کے تحت اس میں وجوہات پائی جائیں گی، اور کتنی وجوہ ہیں اس میں. اس کی بھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست. والسلام.